الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. قرآن پاک کی اس آیت اور حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے اندر قربانی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے. قربانی یہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، خلت کا مقام عطا فرمایا، اور انہیں جو یہ خلت کا مقام ملا ہے، خلیل ہونے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، بڑے بڑے امتحانات سے گزرنے کے بعد ملا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسے امتحانات آئے، انسانی عقل جس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے، انسان کی عقل جس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کام کر کے دکھلائے تو اللہ نے ان کو خلیل بنایا، خلت کا مقام عطا فرمایا. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام
ایسے ماحول کے اندر پیدا ہوئے جو شرک کا ماحول ہے، بت پرستی کا ماحول ہے۔ ان کے باپ جن کا نام آزر لکھا ہے کتابوں کے اندر، آزر کا کاروبار تھا بتوں کا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا، خود بھی اس کی پوجا کرتا اور اس کی تجارت کرتا تھا۔ خلیل اللہ ابراہیم نے جب دیکھا یہ کیا چیز ہے، میرے والد مٹی سے اور پتھر سے بتوں کو تیار کرتے ہیں اور پھر بازار میں لے جا کر فروخت کرتے ہیں اور خود بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن اپنی والدہ سے سوال کیا، اے میری والدہ، میرا خدا کون ہے؟ وہ کہنے لگی، جو تجھے پالتا ہے وہ تیرا خدا ہے، میں تجھے پالتی ہوں تو میں ہی تیرا خدا ہوں۔ تو ابراہیم کہنے لگے، پھر تیرا خدا کون ہے؟ کہنے لگی، مجھے تیرا باپ پالتا ہے، وہ باہر سے کمائی کر کے لا کے دیتا ہے، تو میرا خدا تیرا باپ ہے۔ تو کہا میرے باپ کا خدا کون ہے؟ کہا کہ تیرے باپ کا خدا ملک کا بادشاہ ہے، نمرود جس کا نام تھا، وہ نمرود تیرے باپ کا اور ان سب کا بادشاہ ہے جو سب کو روزی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر نمرود کا خدا کون ہے؟ تو ماں کہنے لگی، ایسے سوال نہیں کرنا، ورنہ نمرود ہمیں ملک سے نکال دے گا، جلا وطن کر دے گا اور سخت سزا بھی دے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنانا تھا، نبی بنانا تھا۔ پیغمبر کی تربیت شروع سے ایسی ہوتی ہے، مخالف ماحول کے اندر، مصائب کے اندر، حالات کے اندر پل کر کے انبیاء بڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی بچپن کی عمر میں ہیں اور حالات آ گئے۔ جب باپ شام کو گھر آیا، ابراہیم کی والدہ نے بتایا، آج ابراہیم نے ایسے سوال کیے ہیں، اگر نمرود کو پتہ چل گیا تو ہمارے پورے گھرانے کو جلا وطن کر دے گا۔ ابراہیم کے والد کہنے لگے، ابراہیم تو نے کیا سوال کیے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یا ابتی ما تعبدون، اے میرے پیارے ابو، آپ بتائیے آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کا معبود کون ہے؟ آپ کا خدا کون ہے؟ ابراہیم کے والد کہنے لگے، ہم سب کا خدا نمرود ہی ہے، ہم نمرود کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے، میں تو نمرود کو نہیں مانتا ہوں، میرا خدا وہ ہے جو ستاروں کو نکالتا ہے، جو سورج کو نکالتا ہے، جو چاند کو نکالتا ہے، جو بیماری سے شفا دیتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، جو مردوں کو زندگی دیتا ہے، جو زندوں کو موت دیتا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ ابراہیم کے والد نے حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کوئی بات نہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، میرا خدا میرے ساتھ میں ہے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات آتے رہے، اور ان امتحانات میں سے ایک امتحان تھا بیٹے کی قربانی کرنا، اور اسی بیٹے کی قربانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اخلاص کا درس دیا، قربانی خالص اللہ کے لیے، نماز خالص اللہ کے لیے،
زندگی کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے اور مرنا بھی خالص اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کیا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت بھی نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون بھی نہیں پہنچتا ہے، اس کی کھال بھی نہیں پہنچتی ہے، اس کی اون بھی نہیں پہنچتی ہے، پھر اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی ہے؟ التقویٰ منکم، تمہارے اندر جو تقویٰ ہے، تمہارے اندر جو اللہ کے لیے عشق کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے، اللہ کے تئیں جو دیوانگی کا جذبہ ہے، یہ چیز اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ اس لیے پورے اخلاص کے ساتھ میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ جس مسلمان کو، جس ایمان والے کو اللہ نے اتنی حیثیت دی ہو، اتنا مال دیا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، یہ ہمارے ساتھ عیدگاہ میں آ کر نماز نہ پڑھے، یہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی نماز کی اور عید کی نماز پڑھنے کی۔ اصل چیز اس دن قربانی کرنا ہے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے تو اس کو عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی سخت وعید ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ہم ہر سال اتنے سارے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اتنے پیار و محبت سے جانوروں کو پالتے ہیں، اتنا سارا ان پر خرچ کرتے ہیں اور قربان کر دیتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ آپ اس کا راز بتائیے، آپ اس کا فائدہ بتائیے، آپ اس کا ثواب بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ پہلے دن ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے، دوسرے دن پھر خواب آیا اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز کو ہماری راہ میں قربان کرو، پھر دوسرے دن اٹھ کر کے 100 اونٹ قربان کیے، تیسرے دن اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہمیں تمہارے لخت جگر جو 86 سال کی عمر میں تمہیں بچہ ہوا ہے، اس بچے کی قربانی مطلوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل کو لیا اور قربانی کرنے کے لیے چلے گئے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور گردن پر چھری پھیر دی۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اے خلیل، اے ابراہیم، تمہیں جس کام کا حکم دیا گیا تھا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا، تم نے بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری رکھ کے چلا دی، اب ہمیں تمہارے بیٹے کو قربان نہیں کروانا ہے، آنکھیں سے پٹی ہٹاؤ، دیکھو بیٹے کی جگہ پر ایک مینڈا پڑا ہوا ہے، یہ ذبح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ ہر اس مسلمان کے لیے
جو صاحب نصاب ہو جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ آگے آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ آپ اونٹ ذبح کریں، بکرا ذبح کریں، دمبا ذبح کریں، جون سا جانور ذبح کریں گے، اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ آگے اور فضیلت بتلائی وَيُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَشْعَارِهَا وَأَظْفَارِهَا وَلَحْمِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ، اور قیامت کے دن ترازو کے اندر جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں اور برائیوں کا حساب ہوگا، نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ کر کے قربانی کے جانور کو تولا جائے گا۔ اس کے کھال بھی ساتھ میں، اس کے بال بھی ساتھ میں، اس کے سینگ بھی ساتھ میں، اس کے کھر بھی ساتھ میں، اس کا خون اور گوشت، ہر چیز پورے جانور کو صحیح سلامت لا کر کے اس کو ترازو کے اندر رکھ کر کے اور نیکیوں کے ساتھ تولا جائے گا۔ فَطِيبُوا بِنَفْسِهَا، پورے اخلاص کے ساتھ میں، دل کی خوشی کے ساتھ میں، اللہ کے عشق کے ساتھ میں، اللہ کی محبت کے ساتھ میں قربانی کیا کرو۔ اس حدیث کے اندر مفسرین لکھتے ہیں ایک اشارہ ہے، صاحب حیثیت آدمی کو عمدہ سے عمدہ، بہترین، خوبصورت اور موٹا تازہ قربانی کا جانور لے کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن یہی قربانی کا جانور ہمارے نامہ اعمال کے ساتھ میں تلے گا۔ جتنا وزنی جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے اتنا ہی وزن ہمارے نامہ اعمال کے اندر بڑھے گا۔ اس لیے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں اور طیبوا نفسیہا، اخلاص کے ساتھ میں قربان کریں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ فلاں حاجی صاحب 50,000 کا لائے ہیں تو میں اس سے زیادہ 70 کا لاؤں گا، فلاں 70 کا لایا ہے تو میں 1,00,000 کا لاؤں گا۔ ایک دوسرے سے کمپٹیشن نہیں کرنا ہے، اپنی نیکی اللہ کو دکھانی ہے، دوسروں کو نہیں دکھانی ہے، دنیا والوں سے مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ جو اللہ نے تمہیں حیثیت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ سے عمدہ جانور خرید کر اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اب مسئلہ سمجھ لیں، کس انسان پر قربانی واجب ہے؟ علماء لکھتے ہیں سب سے پہلی شرط مسلمان ہو، غیر مسلم کے لیے قربانی نہیں ہے۔ دوسری شرط بالغ ہو، نابالغ چھوٹے بچے پر قربانی نہیں ہے۔ تیسری شرط عقل مند ہو، پاگل آدمی پر قربانی نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط صاحب نصاب ہو، جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کا وہ مالک ہو اور ضروریت اصلیہ سے زائد سامان ہو، اس انسان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ، ہمارے بہت سے مسلمان پورے گھر میں سے جو گھر کا مکھیا ہوتا ہے اس ایک کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، جبکہ گھر کے اندر 4 آدمی کمانے والے ہیں، 5 آدمی کمانے والے ہیں اور پانچوں کی اچھی انکم ہے، اچھی کمائی ہے، پانچوں صاحب نصاب ہے، تو ایک کی قربانی سے کام نہیں چلے گا۔ ان پانچوں پر الگ الگ طریقے سے قربانی واجب ہوگی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی عورت کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی کوئی چیز موجود ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اور اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ فیملی کے اندر، گھر کے اندر جتنے افراد ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہے، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت بن جاتی ہے، ایسی کوئی چیز ہے تو شریعت کی نگاہ میں یہ صاحب حیثیت ہے،
یہ مالدار گنا جاتا ہے، یہ مستطیع مانا جاتا ہے شریعت کی نظر میں، اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اس نے قربانی نہیں کی تو قربانی نہ کرنے کا اسے گناہ ملے گا۔ اس لیے گھر کے اندر جتنے لوگ کمانے والے ہیں اور جن کی اچھی کمائی ہے، جو صاحب حیثیت ہے، یہ الگ الگ اپنی قربانی کریں۔ صرف گھر کے مکھیا کی طرف سے قربانی کر کے سب خوش نہ ہو جائیں کہ ہمارے گھر سے قربانی ہو گئی۔ قربانی ایک گھر سے ایک نہیں ہے، گھر میں جتنے صاحب نصاب آدمی ہیں یا عورتیں ہیں، ان سب پر الگ الگ طریقے سے قربانی واجب ہے۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ قربانی کے جانور کو اچھی طریقے سے ادب کے ساتھ کھلائیں پلائیں۔ اور فقہاء نے لکھا ہے جب قربانی کے جانور کو آپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو تو پورے ادب کے ساتھ میں لے جائیں۔ یہ جانور کوئی کم حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، یہ اللہ کی راہ میں ذبح ہو رہا ہے، اس کی نسبت اب اللہ کے ساتھ جڑ گئی، اس کا تعلق ایک اللہ کے عظیم حکم کے ساتھ ہو گیا، ایک اسلام کے عظیم رکن کے ساتھ ہو گیا، ایک عظیم عبادت کے ساتھ ہو گیا۔ اس لیے اس جانور کا مرتبہ بڑھ گیا ہے، اس کی عظمت بڑھ گئی ہے۔ دل کے اندر اس جانور کی عظمت ہو، اس کا وقار ہو، اس کی محبت ہو، اس کا پیار ہو، اور پورے احترام اور ادب کے ساتھ میں آپ اس کو قربان کرنے کی جگہ لے جائیں۔ اور پھر اس کے سامنے، جانور کی نگاہوں کے سامنے چھری وغیرہ تیز نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ چھری وغیرہ دوسری جگہ پر تیز کر کے لے آئیں، اور پھر قرآن کی ایک آیت پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ مسنون ہے، سنت ہے، سنت طریقہ قربانی کرنے کا وہ جو میں بتا رہا ہوں۔ ادب کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے کی جگہ لے جائیں، اس کی نگاہوں کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، اور پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد جانور کو الٹے لیٹو، بائیں جو الٹا پہلو ہے، اس پہلو پر لٹائیں، ایسے کھڑا کریں گے، اس کا منہ ادھر ہوگا اور دم ادھر ہوگی، اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر کے الٹے پہلو جب لٹائیں گے تو اس کا رخ قبلہ کی جانب ہو جائے گا۔ اب ذبح کرنے والے کا جو دائیں پیر ہوگا، یہ دائیں پیر جانور کے شانے پر ہوگا، ادھر کندھے پر ہوگا، اور پھر یہ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کریں گے۔ اس کے گلے کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں، 3 کٹ جائے یا 4 پوری کٹ جائے، یہ جانور اب حلال ہو جائے گا۔ حلال کرنے کے بعد اب یہ دعا پڑھیں گے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ، یہ جانور میں تیری رضا کے خاطر، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، کوئی نام بریک مطلوب نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیرے نام پر قربانی دے رہا ہوں، تیرے نام پر اس کو قربان کر رہا ہوں۔ فتقبلہ منی، اس کو میری طرف سے قبول فرما، جیسا کہ آپ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمائی۔ یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کی کھال وغیرہ اتار دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی نے فرمایا، یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، ایتی ہناک، یہاں آؤ، جہاں پر تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے، یہاں پر آؤ اور تم خود اپنی زبان سے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے دعا پڑھو۔ آج کل اکثر مسلمان خود جانور ذبح کرنا نہیں جانتے ہیں، کسائیوں کے ذریعے سے یہ کام کرواتے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے،
اگر کوئی آدمی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے تو افضل یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ کسی کو کرنی نہیں آتی ہے، دل کمزور ہے، جانور کو ذبح نہیں کر پاتا ہے، تو کم سے کم اتنا تو حکم یہ ہے، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ کھڑا ہو کر کے کسائی کو دعا پڑھوائے۔ یہ دعا پڑھ، اللہم تقبلہ، من کے بعد اس کا نام لے، جو جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، من عمران، سلمان، جو بھی اس کا نام ہے، وہ نام لے کر کے پھر آگے پوری دعا پڑھی کہ یہ قربانی فلاں آدمی کی طرف سے ہے، اس کو قبول فرما اور اس کو آسان فرما۔ یہ دعا پڑھوانے کے بعد میں اس قربانی کو حلال کریں۔ اب قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، جو لوگ اس دن قربانی نہیں کر پاتے ہیں ان کے گھروں میں بھی گوشت پہنچے، ان غریبوں کا حصہ اپنی قربانی میں کے جانور میں سے نکال دے، اور ایک حصہ اپنے بھائیوں کے لیے اور برادری کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کر کے گوشت کو بانٹ دے۔ کھال کا مسئلہ، قربانی کے جانور کی کھال، اس کا سب سے بہترین مصرف مدارس اسلامیہ ہے۔ اس میں دوہرا ثواب ہے، ایک تو اس میں دینی تعلیم میں آپ تعاون کرنے والے بن جائیں گے، اور دوسرا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے قربانی کے جانور کی کھال مدارس میں پہنچائی جائے، اور قربانی کے جانور کے گوشت کو ہر انسان کو آپ کھلا سکتے ہو، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، برادری کا ہو نہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کو کھلا سکتے ہو۔ یہ قربانی کے چند مسائل ہیں اور قربانی کرنے کا طریقہ ہے۔ قربانی ہر انسان کو کرنی ہے، اگر قربانی نہیں کریں گے تو بڑے گنہگار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہے سنت پڑھ لیں۔